مزمل یہ جو ISPR کی سٹیٹمنٹ آئی ہے اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے؟ کیا حکومت ناکام ہو گئی ہے اور وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ کوئی ہم نے دیکھا کابینہ کا اجلاس ہوا کوئی سینئر رہنما ہم نے آتے نہیں دیکھا، ورنہ ہوتا تھا کہ ہر پارٹی کا ایک شخص بیٹھا ہوتا تھا جب عمران خان کے خلاف کوئی پریس کانفرنس ہونی تھی، ہر پارٹی کا یعنی 8 لوگ 10 لوگ پریس کانفرنس میں ہوتے تھے. آج عطا تارڑ صاحب کو محسن شاہ نواز کو بھیج دیا گیا، نہ ہمیں وزیر دفاع نہ جناب کوئی اور رانا ثناء اللہ مریم محمد سیف صاحبہ پرائم منسٹر کابینہ کے دیگر لوگ وہ نظر نہیں آ رہے. ISPR کو سٹیٹمنٹ دینی پڑی. دیکھیں اس میں بیسکلی جو اصل مجھے لگتا ہے جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو فوجی املاک کو نشانہ بنایا گیا ہے اس سارے پروٹیسٹ کے اندر، اس کا رسپانس دینا DG ISPR نے بہتر سمجھا کہ وہ بذات خود دیا جائے. اور جو مین ایشو وہ جو فوٹیجز بھی سوشل میڈیا پہ چلتی رہیں، پھر DG ISPR نے اس کو بھی ایڈریس کیا کہ لاہور کے اندر جو کور کمانڈر ہاؤس میں ہوا یا اس کے علاوہ، تو اس سے اب ملک کی تاریخ میں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ آج تک اس طرح کا واقعہ ہم نے تو نہیں دیکھا ہوتا ہوا، اور آبویسلی اس کا ریئیکشن بھی ایکسپیکٹڈ تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی اس قسم کا اس نوعیت کا یہ جو وائلنس ہے جو ایجیٹیشن ہے یہ اس کی مثال نہیں ملتی اس سے پہلے. اور اس میں کل بھی جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو کوئی اسٹرانگ ریئیکشن آگے سے اس وقت نہیں آیا کیونکہ موب تھا اور کافی جذبات ان کے جو ہے وہ لبریز تھے. تو آج مجھے لگتا ہے کہ اسی چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ بیان دیا گیا ہے، اور اس کا پرپس جو اس میں مجھے نظر آ رہا تھا وہ ایک ہارش ٹون بھی تھی کہ اگر دوبارہ سے ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ایک مضبوطی سے جواب دیا جائے گا اس کا. تو آپریشن کی بھی اطلاعات ہیں کہ اسلام آباد میں اور جگہوں پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہوتا ہے جس میں کچھ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے جو کہ احتجاج کرنے میں لیڈنگ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. اب اس میں خواتین بھی ہو سکتی ہیں، سیاسی لیڈران بھی ہو سکتے ہیں. PTI کی جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ تو پہلے ہی گرفتار ہو چکی ہے تقریباً ساری. تو اس کے علاوہ جو یہ آپریشن ہے اس سے اب کنسرن بڑھے گا کیونکہ جو دیگر لوگ ایجیٹیشن میں ملوث ہیں وہ بھی بیہائنڈ دا بارز جائیں گے. تو اوور آل بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے. ایک ایسا ملک جس کی اکانومی سفر کر رہی ہے اس میں یہ سب ہونا تو اس کو لاسٹ نیل ان دا کافن کہتے ہیں کہ آج ڈالر کو دیکھ لیجئے 297 روپے پہ چلا گیا. اس کے علاوہ سونے کا ریٹ بھی کتنا اوپر گیا ہے، اور اوور آل اکانومی کو ایک دن کے اندر جو ڈنٹ پڑا ہے مجھے نہیں معلوم کہ یہ کتنا عرصہ لگے گا ریکور کرنے میں. کہیں میٹرو بس کے اسٹیشن جل رہے ہیں، کہیں کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ساری صورتحال اگر تو سیاسی طور پہ کاش ہینڈل کی جاتی تو یہاں تک اس نیچ پہ حالات نہ پہنچتے. لیکن اب یہ جو خانہ جنگی کے ہمیں مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں سڑکوں کے اوپر جس میں لوگوں کی پراپرٹیز جو ہیں وہ جل رہی ہیں اور بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں. خیبر پختونخوا کے اندر 4 لوگوں کی کیجولٹی کی اطلاع ہے. تو اس میں کسی سیاسی جماعت کو اس نیچ تک لے جایا جانا نہیں چاہیے تھا بالکل بھی، اور ان کے جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ لیڈرشپ کو بھی کرنا چاہیے تھا. لیکن جس طرح سے کل گرفتاری ہوئی مجھے لگتا ہے کہ اس نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے اوور آل پاکستان میں جو ڈیموکریٹک کاز ہے اس کو، اور امن و امان کی صورتحال تو شدید تشویشناک ہے. تو یہ جو آپریشن ہے یا عوام کا سامنے آ جانا اس طرح سے، بے شک ان کو آپ کارکنان کہہ لیں لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ پاکستان کے عام عوامی ہیں. اس کی وجہ ہے کہ جذبات جب بڑھتے ہیں، آپ کا کسی لیڈر سے وابستگی ہوتی ہے تو پھر آپ کمپرومائز نہیں کرتے اس چیز پہ کہ گھر نہ بیٹھا جائے. تو بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے. اس سے پہلے جو ہم مناظر اس طرح کے دیکھتے رہے ہیں وہ کسی جماعت کی طرف سے ہوا کرتے تھے جس کو بلیک لسٹ کر دیا گیا، لیکن اب مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کا اس نیچ تک آنا تو خطرے کی گھنٹی ہے. اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ 15 سے 20 دن کا جو ساری صورتحال ہے یہ ایگریویٹ ہی رہے گی. انٹرنیٹ کی سروسز بند کر دینا، بنیادی انسانی حقوق معطل ہو جانا، یا پھر اگر آپ کو شہروں کے اندر آرمیز ڈپلوائے کرنا پڑ جائیں تو یہ ایک فیلئر کی نشانی ہوتی ہے سیاسی سسٹم کی. ادروائز جدید ریاستوں کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ شہر کے اندر اس طرح سے آرمیز ڈپلوائے کرنی پڑیں. لیکن چونکہ پاکستان میں ویسے ہی سویلین ادارے اتنے کمزور ہیں اور بیوروکریسی بھی جو ہے وہ خاص سی کام کرتی دکھائی نہیں دیتی، تو اس لیے ہر بات پہ جو ہے وہ سہارا سیکیورٹی فورسز کا لینا پڑتا ہے جو کہ انوانٹیڈ بھی ہے. تو جس طرح سے آج اسلام آباد میں خط لکھا گیا کہ جو ہے وہ فوج طلب کی جائے کیونکہ ان کے ہاتھ سے تمام جو ہے وہ کنٹرول نکل رہا ہے، یہ بتاتا ہے کہ کس قدر فریجائل سسٹم ہے اوور آل. کہیں پر تھانوں پر حملہ ہوتا ہے تو اس کو روکنے کے لیے بھی کوئی خاص اسٹریٹجی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے.
تو اتنا سا موب جو ہے وہ ہر چیز ہلا کر رکھ دیتا ہے یہاں پہ. تو اس کو اگر سیاسی طریقے سے صورتحال یہاں تک نہ پہنچتی تو اسمبلیوں کا ڈیزالو کرنا، وہاں سے مینڈیٹ کو چھوڑنا، سڑکوں پہ آنے کا فیصلہ کرنا، پھر تحریک انصاف کی طرف سے ایک سیاسی رول کو چھوڑ کے جو ہے وہ ریزائن کرنا نیشنل اسمبلی سے، وہاں سے آپ ان معاملات کو شروع کریں. اور یہ چین آف ایونٹس بعد میں 90 روز کے الیکشن کو ڈیلے کرنا حکومت کی طرف سے، انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا، تحریک انصاف نے بھی حصہ ڈالا، تو کسی نے بھی کسر نہیں چھوڑی کہ معاملات کو کنٹرول کرتے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں. عدالتی احکامات کے باوجود کراچی میں شعیب شیخ کے گھر کو غیر قانونی طور پر مسمار کر دیا گیا ہے. بول کے خلاف انتقامی کارروائیوں میں تیزی، کراچی میں کو چیئرمین شعیب شیخ کا گھر گرا دیا گیا. بول کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. سندھ حکومت کی عدالتی احکامات کی خلاف ورزی، سندھ ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر نظر انداز. سیکریٹری بلدیات نجم شاہ، ڈائریکٹر لینڈ سوال اسلام، ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ عمران احمد کو نوٹس جاری. ایڈمنسٹریٹر کے ایم سی ڈائریکٹر سیف الرحمان، ڈی آئی جی ساؤتھ عرفان بلوچ، ایس ایس پی کیماڑی فدا حسین کو بھی فریق بنایا گیا. اس سے پہلے جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، شعیب احمد شیخ کی زبانی سنی. 60 دن کا وقت ہوتا ہے، 102 دن کے بعد میں جیت گیا، کیس بری ہو گیا، 102 دن کے بعد اپیل فائل کی، ایکسپٹ کر لی. نہیں کرتے نا ایکسپٹ، ختم ہو جاتا نا ظلم یار. بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور. میں نہیں سنتا یہ کیس، کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ، مٹ جاتا ظلم. اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسی، ان کرسیوں پہ ان کو یار، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں. تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے، ظلم مٹ جائے گا، یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف. ہر مشکل کے باوجود بول حقیقی صحافت کرتا رہے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.